ایک جنگل میں بندروں کی ایک ٹولی رہتی تھی۔ اس ٹولی میں دو بچے بھی تھے جو بہت زیادہ شرارتی تھے۔ ان کے ماں باپ بھی ان کی شرارتوں سے تنگ آ گئے تھے۔ اسی جنگل میں ایک ننھا جراف بھی رہتا تھا۔ وہ بہت ہی سیدھا سادی اور بھولا بھالا بچہ تھا۔ ایک دن گھاس چرتے چرتے وہ جنگل کے اس حصے میں آ گیا جہاں بندروں کی یہ ٹولی درختوں سے پتے اور پھل فروٹ توڑ توڑ کر کھانے میں مگن تھی۔ دونوں چھوٹے شرارتی بندروں نے جراف کو دیکھا تو انہیں حیرت ہونے لگی کیونکہ ان بچوں نے کبھی ایسا کوئی بھی جانور نہیں دیکھا تھا۔ بندر کے ایک بچے نے کہا، یوں ارے دیکھو تو کتنا عجیب و غریب جانور ہے، آؤ اسے چھیڑتے ہیں۔ دونوں بندر کودتے پھلانگتے اس درخت پر پہنچ گئے جس کے نیچے کھڑے ہو کر جراف پتے کھا رہا تھا۔ جاری ہے اس درخت کی ایک شاخ پر بیٹھ کر دونوں نے جراف سے کہا، اے لمبو، تمہارا کیا نام ہے؟ جراف نے بڑی نرمی سے کہا، اے میں جراف ہوں، کیا مجھ سے دوستی کرو گے؟ تم لوگوں کے نام کیا ہیں؟ دونوں بندر شرارت سے کھکھلا کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ تم سے ہم کیوں دوستی کرنے لگے؟ کتنے بدصورت ہو تم، مینار کے جیسی گردن اور سیڑھی کے جیسے پیر۔ ہمیں نہیں کرنی ایسے بے ڈنگی جانور سے کوئی دوستی۔ اتنا کہہ کر دونوں بندر جراف کو چڑھانے لگے۔ ایک بندر نے درخت سے ایک پکا ہوا پھل توڑ کر جراف پر پھینک مارا۔ پھل جراف کے منہ پر لگ کر پھوٹ گیا اور اس کا رس اور گودا جراف کے چہرے پر پھیل گیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بندر قہقہا مار کر ہنسنے لگے اور کودتے پھلانگتے وہاں سے بھاگ گئے۔ جراف بے چارہ روحانسا ہو کر رہ گیا اور منہ لٹکائے وہاں سے چلا گیا۔ ایک دن دونوں شرارتی بندروں نے یہ طے کیا کہ وہ جنگل میں خوب دور تک اکیلے گھومنے کے لیے چلیں گے۔ صبح صبح جب باقی بندر سو رہے تھے، یہ دونوں شرارتی بندر چپکے سے نکل پڑے۔ کچھ ہی دیر میں وہ بندروں کی ٹولی سے بہت دور نکل گئے۔ جب انہیں زوروں کی بھوک لگی تو ان دونوں نے پیڑوں کی پتیاں اور پھل فروٹ کھا لیے۔ انہیں اس طرح گھومنے پھرنے اور موج مستی کرنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ دوپہر ہو چلی تھی۔ وہ دونوں گرمی سے بچنے کے لیے ایک درخت کی ہری بھری شاخوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس درخت کے نیچے ایک شیر آرام کر رہا تھا۔ پیڑ کے آس پاس ایک بڑا ہرا بھرا میدان تھا۔ میدان کے کنارے ایک ندی بہہ رہی تھی۔ بندر اس سہانے منظر میں ایسا کھوئے کہ انہیں اس بات کا احساس ہی نہ ہوا کہ یہاں ایک شیر بھی موجود ہے۔ لیکن جب شیر اپنے چہرے پر بیٹھی ہوئی مکھیوں کو اڑانے کے لیے اغرا تو بندروں نے شیر کو دیکھ لیا۔ شیر کو دیکھتے ہی وہ بری طرح ڈر گئے۔ کچھ ہی دیر بعد انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہم درخت کے اوپر محفوظ ہیں۔ چونکہ ان کے اندر شرارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے یہاں بھی انہیں شرارت سوچنے لگی۔ ان دونوں شرارتی بندروں نے آنکھوں میں اشارہ کیا اور درخت کا ایک پھل توڑ کر نیچے گرا دیا۔ پھل سیدھا شیر کی ناک پر گرا۔ شیر نے غصے سے دہاڑتی ہوئے آدیر الفادیر دیکھا۔ جب اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو اس کی نظر بندروں پر پڑی۔ بندر کھی کر کے ہنس رہے تھے لیکن وہ زیادہ دیر تک نہ ہنس سکے کیونکہ شیر آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے گرجدار آواز میں دیوتے ہوئے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں میں اس جنگل کا راجا ہوں؟ فوراً اس درخت سے نیچے اترو، میں تم دونوں کو کھا کر اس گستاخی کی سزا دوں گا۔ بندروں کو پھر ہنسی آ گئی۔ انہیں یقین تھا کہ ہم درخت پر محفوظ ہیں۔ شیر ان کو اس طرح دوبارہ ہنستے ہوئے دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اپنے پیروں کو سمیٹ کر اسپن کی طرح تیزی سے اچھلا۔ ان دونوں شرارتی بندروں